اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. پروردگار عالم کے خوبصورت بہترین کلام سے پروگرام کی ابتدا کرتی ہوں اور ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے واٹ فورڈ لنڈن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام کوثر ولایت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ، جتنے بھی اہل دل، اہل عشق، اہل قرآن، اہل اسلام، اہل عقل، اہل فکر، اہل دانش اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیقات سے، معصومین علیہ السلام کی دی ہوئی توفیقات سے کوثر ولایت پروگرام کا یہ 4th سیگمنٹ ہے، 4th پارٹ ہے، اور باقی پارٹس ریلیٹڈ اکارڈنگ ٹو دی ٹائمنگز تھے، جس میں ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹاپکس کو اپنے جو ہے نا موضوع بنایا تھا اور آپ سب کی خدمت پیش کیا تھا بتوفیق آل محمد علیہ السلام. آج اس پروگرام کو ہمیشہ کی طرح وقت کے امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیر سرپرستی بنام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنام معصومین علیہ السلام آپ سب کی خدمت میں دوبارہ اس توفیق کے ساتھ کہ مل کر سوچ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ، مودت کے ساتھ، بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر اپنے اوپر حق سمجھتے ہیں قرآن کا، اہل بیت علیہ السلام کا، تو اس میں ہم مل کر سوچیں کہ جو چیلنجنگ کلام ہے قیامت تک، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا اعلان کرتے ہوئے یہ کلام الہی کی بلندی اور یہ سخن جو اول روز سے وجود ناظرین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ان کے پاک انفاس سے نکلتا ہوا، ان کے نورانی وجود سے معطر ہوتا ہوا یہ ایک ایک حرف جو ہم تک پہنچا، اس کی تأثیر، اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کے فیض اور اس کے کرم سے کیا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں تو میں ہمیشہ کی طرح طالب علمانہ انداز میں یہی کہوں گی کہ پھر یہ پروگرام آپ کے دلوں پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے عقیدے پر ایک دستک ہوگا.
اس سے پہلے کہ میں بحیثیت ایک بہت ہی چھوٹے طالب علم کی حیثیت سے میں اس موضوع کو آگے لے کر چلوں، سب سے پہلے اپنے اوپر واجب سمجھتی ہوں کہ بہاف آف ہدایت ٹی وی، بہاف آف محبان ہدایت، محبان مہدی، لبیکیہ زہرا کے ممبرز، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، سب کے بہاف پہ جو شکارپور میں شہداء کے لاحقین ہیں، ان سب کی خدمت میں دل سے تسلیت و تعزیت اور ان کی قربانیاں بارگاہ امام زمان میں قبول ہو. اور یہ ایک ہمدردی ہے، ایک احساس ہے، ایک درد ہے جو یہاں بیٹھ کر محسوس کرتے ہیں. خصوصاً یو کے اندر نیو پورٹ میں ہمارے برادر آغا نیاز نقوی صاحب اور ہماری خواہر سسٹر زینب ہیں، ان کی فیملی سے جو شہداء جو ہیں بارگاہ امام زمان میں گئی ہیں، جو دعوت حق پہ لبیک کہہ گئے ہیں، اس حادثے میں ہم اس فیملی کے ساتھ بھی جو ہے نا تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے ان کے درد میں اس کو محسوس کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ حروف قرآن، وجود قرآن، تلاوت قرآن کہ ایک ایک حرف کو جب انسان دل سے کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس کی ریسیٹیشن کرتا ہے تو اس کی برکت ہوتی ہے، اس کا فیض ہوتا ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے. تو ہم اس پروگرام میں جو ہماری تفسیر یا ہم قرآن کا سورہ ہم نے بارگاہ صاحب زمان میں عرض کیا، اور اس پروگرام کے توسل سے آپ سب کے سامنے بھی ہم اس پروگرام کی کوئی بھی بارگاہ الہی میں اگر فیض ہے، ریوارڈ ہے، اگر کوئی اجر ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے نا اس کو بارگاہ شہداء میں اپنی طرف سے ہدیہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پروگرام کی اس فارمیٹ کی طرف، اس منزل کی طرف، اس سفر کی طرف جس سفر کو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اس کو لے کر کے اپنے سننے والے جو بے شک سنتے ہیں، بہت ہزار دفعہ آپ نے سنا ہوگا، اور میں ضرور کہوں گی کہ اگر کوشش کریں ہمارے کنٹرول روم والے تو وہ ایک سلائیڈ ضرور رکھیں جس میں واٹ از دی میننگ آف کوثر. اگر ناظرین، سامعین، عاشقین اور محبان آل محمد علیہ السلام اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پروگرام میں تھرو دیٹ ویژن کہ اپنے عشق اور مودت اور انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز اہل بیت علیہ السلام، آپ اس متبرک لفظ کو جو ہے قرآن کے اس سورہ کے اس پہلے لفظ کو جو ہے نا آپ کس مقام پر، کس میننگ میں دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا مطلب کیا ہوگا. Once again I would like to request control room, please can you play on on screen what is the meaning of کوثر. ناظرین، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ قرآن جس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ جب تک ہمارے وجود کے اندر، ہماری سوچ کے اندر سرچ کی اور انڈرسٹینڈنگ کی وہ توفیق نہیں ہوگی جو ایک مومنہ کے اندر ہونی چاہیے، مومنین کے اندر ہونی چاہیے، تب تک ہم نہ اس کے ظاہر کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کے باطن تک جا سکتے ہیں. اور باطن میں پہلے بھی امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث آپ کی خدمت پیش کر چکی ہوں کہ ایک ورڈ کے ساتھ 70 میننگس ہیں. ابھی جو پروگرام جیسے کوثر ولایت میں نے اس موضوع کو رکھا، اور اس میں اگر میں میرا خیال ہے ہمیشہ بھی بیٹھی رہوں تو میں اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفسیر آپ تک نہیں پہنچا سکتی، لیکن کیونکہ اس کے اینگلز اتنے ہیں، ایون جو خود مفسرین ہیں، وارثین ہیں اس کتاب کے، جو خود اس کتاب کی نورانیت کے خود قرآن ناطق ہیں،
وہ جو اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں، وہ جو اس کے مفاہیم پیش کرتے ہیں، وہ جو اس کے ڈفرنٹ اینگل سے مومنین کی مدد کے لیے، مومنین کے فیض کے لیے، مومنین کی سمجھ کے لیے، ان کے عشق کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کی ایمان کی بلندی کے لیے، ان کی اہل بیت علیہ السلام کے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اور قرآن کے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو تبرکات کے طور پہ جو چیزیں پیش ہوتی ہیں، اس کو اوبیسلی ہم کوشش سے لے سکتے ہیں. تو اس لیے جو بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گی وہ ہو سکتا ہے ایک اینگل ہو. تو جیسے ہم سوچتے ہیں تو کوثر، لفظ کوثر کو صرف ہم اگر لے لیں، جیسے میں نے بہت پہلے کہا کہ سوال بھی ایک دفعہ کیا تھا پروگرام میں کہ اگر جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن، جیسے آج بھی میں یہ کہوں کہ قرآن اگر چیلنجنگ کتاب ہے، قرآن قیامت تک کے لیے اپنے ایک ایک حرف کا چیلنج کرتا ہے، چیلنج دیتا ہے کسی کو بھی دنیا میں کہ آپ اس جیسا ایک حرف لے آؤ اور اس جیسا ایک جو ہے نا وہ مطلب اور مفہوم اور وہ اس کا لے آؤ، تو چیلنج ہے، تو کوئی نہیں لا سکتا. یہ بھی سچائی ہے. ایسی سچی کتاب ہے، ایسی خوبصورت کلام ہے، ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے جس کے ایک لفظ کے اندر 70 پردے ہیں، 70 تہیں ہیں، 70 الفاظ ہیں، 70 مفاہیم ہیں، تشریحیں ہیں. یعنی ہم ہمیشہ ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس تہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس پروگرام میں I would like to discuss only one angle or two angles like کوثر در قرآن، کوثر روایات میں، کوثر جو ہے وہ حدیث میں، اور کوثر معصومین کی نظر میں، یا ایکچولی کوثر کی اکارڈنگ ٹو لینگویج، اکارڈنگ ٹو لغت، اکارڈنگ ٹو جو ہے نا عربک رولنگ اور خود الفابیٹکس. آپ اس چیز کو یہاں سے اندازہ کر لیں کہ وہ الفابیٹکس جو کہیں پر حروف مقطعات بن جاتے ہیں اور کہیں پر مکمل قرآن کے ورڈز کے ساتھ جو جوڑتے ہیں، یعنی حروف مقطعات کا کام جوڑنا ہے، جو چیز بے معنی ہو اسے معنی دینا ہے. تو خود سوچیں کہ ان کے وجود کی ویلیو کتنی ہوگی، جو چیز کو جوڑے اس کی کتنی ویلیو ہے. اور دوسری چیز وہ جوڑنا اگر دہن مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، ائمہ علیہم السلام سے ہو، تو سوچئے کہ خود اس ایزا الفابیٹ، اس الفابیٹ کے اندر ان کے وجود، ان کے دہن مبارک، ان کے زبان مبارک، ان کے انفاس مبارک سے گھل کر نکل کر خود اس الفابیٹ میں کتنی تاثیر آ جائے گی، کتنا کرم آ جائے گا، کتنی جو ہے نا برکت آ جائے گی، ایون امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتی ہوتی ہوں، گزارش کرتی ہوتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسری چیزوں پر جا کر اتنا ٹائم جو ہے نا اس کو سپینڈ کریں، بلکہ خود ایک خزانہ ہے، خود تأثیر ہے ان الفاظ کی، جو ڈفرنٹ ٹائمنگز میں، ڈفرنٹ اوقات ہیں ویک کے، راتوں میں، دنوں میں، صرف ایک الفابیٹ کو، مثلا الف سے یا تک جتنے ہیں الفابیٹس، ان کو اگر آپ لے لیں، 27 ہیں، 28 ہیں، 29 ہیں، جس میں بھی ڈبل یا کا فرق آ جائے گا، جس طرح بھی، تو آپ اس کی برکت اٹھا سکتے ہیں. خالی مثلا آج اگر میں صرف اس پروگرام میں اونلی اگر میں یا اس بات پہ ڈسکس کروں کہ کوثر لفظ ہے مثلا، تو چیلنجنگ کیسے ہے. یاد رکھیے گا ایک بات، قرآن اپنی ڈیجٹس کی وجہ سے، قرآن اپنے نمبرز کی وجہ سے، قرآن اپنی کاؤنٹنگ کی وجہ سے، قرآن اپنے وزن، اوزان، حروف کے اوزان کی وجہ سے چیلنجنگ ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کے وجود کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی صحت کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نا باڈی ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، باڈی کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو تو آپ کو ڈیجٹس میں پتہ چلتی ہیں، لفظوں میں نہیں پتہ چلتی ہیں، ڈیجٹس میں. اسی طرح جو الفابیٹکس ہیں، ان کا بھی جو ہے ڈیجٹس میں ایک وزن ہے، ایک ٹمپریچر ہے، ایک پریشر ہے، ایک اثر ہے، ایک تاثیر ہے، ایک برکت ہے، ایک فیض ہے، جو کہ خاص وقت میں خاص حروف کو اسماء الہی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے وجود کے اندر بھی اور ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے درود پڑھنا ہو، جسٹ پوائنٹ ود تھرو دی حروف ابجد، یا ابجد ایقاع،
جس میں الف یہ کاف غین کو جو ہے نا وہ پہلی لائن میں ایک ہی یعنی ان کا ایک ہی ڈیجٹ بنتا ہے، تو اس میں آپ ان حروف ابجد کے تھرو، ان الفابیٹس کے اوزان وزن کے تھرو you can find the solutions of your life. You know, if you got any problem in your life, any confusion, any difficulty, any suffering, even mental ہو، physical ہو، spiritual ہو، علمی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، بدنی ہو، کسی بھی طرح کی، تو اتنے پیور طریقے سے آپ اپنے نام کا وزن لیتے ہیں، اور پھر اس طرح سورہ کے بھی نام کے عدد کا وزن ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق آپ اس سورہ کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن پڑھیں گے تو سارا ہی قرآن، وہی لفظ بولوں گی کہ تقدیس انفاس انوار معصومین علیہم السلام سے جو ہے وہ سرشار ہے، تاثیر کے ساتھ ہے، جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سانسوں سے متبرک ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اس کی برکت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی برکت سے ہی، اسی لیے تو جیسے ہی شروع ہوتی ہے وہ ریسیٹیشن تو آپ جو ہے نا اس برکت کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی آپ کو فزیکل جو ہے نا ڈیفیکلٹی ہو، آپ کو جو ہے سفرنگ ہو، تو وین یو ریسائٹ سورہ فلق اور والناس ون تسبیح اونلی، تو آپ فیل کریں گے آپ اتنے لائٹ ہیں، آپ اتنے، تو یہ برکت ہے اس کلام کی، وہی دہن مبارک وجود مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارے سورہ قرآن افضل۔ اب ہم صرف شروع کرنے سے پہلے ایک اینگل کو بتانا چاہتی ہوں کہ مثلا سورہ کوثر کا، میں نے کوثر ولایت پروگرام میں اس موضوع کو لیا، چاہتی ہوں کہ اس کی برکات کو آپ تک جو ہے نا تھوڑی دیر جتنی 1% 2% پہنچا سکتی ہوں۔ جو 100% ہے نہ وہ ہمارے اختیار میں ہے، نہ ہماری طالب علمی اتنی اوپر ہے، نہ ہمارا علم اتنا اوپر ہے، ہم محدود علم کے ساتھ، محدود ذرائع کے ساتھ، محدود ریسرچ کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتوفیق محمد و آل محمد۔ مثلا میں نے یہ بات کہی بحیثیت بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف حروف ابجد، یعنی حروف اگر جو ہے نا 28 ہیں تو 28 حروف کی 28 ٹائپس ہیں، 28 ٹائپس، تو آپ لفظوں کے اندر جب روٹس میں جائیں گے تو آپ پرواز کریں گے، او یو ول بی امیزڈ کہ یہاں میں کہاں پہنچ گیا، مطلب کدھر ہم جو ہے نا چلے گئے۔ اتنی وہ ذات مبارکہ جس نے ان الفابیٹس کے علم کو دیکھیں، یہ اتنا ہے جتنا ظاہر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے ڈیپتھ میں خود اہل راسخون فی العلم جانتے ہیں، جو علم لدنی کے وارث ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ چیلنجنگ ہے، ہمارے پاس بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔